آج کل ایک ایشو چل رہا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے کلچر کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ حجاب ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ حجاب نہیں ہونا چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں اس حوالے سے آپس میں تھوڑی سی گفتگو کر لیں. ہمارے ساتھ ہیں مشتبہ بھائی، تو ہم آپس میں تھوڑی دیر گفتگو کریں گے اسی حوالے سے، اسی ٹاپک پہ کہ گلگت بلتستان کا کلچر کیا ہے اور وہاں پہ حجاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہم آپس میں گفتگو کریں گے. ہاں تو مشتبہ بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. آپ سنائیں، طبیعت ٹھاک ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. اچھا یار، یہ جو آپ نے بات کی ہے تو بڑی زبردست بات ہے کہ گلگت بلتستان میں کس طرح کا ایشو چل رہا ہے، اور یہ میرے خیال سے حجاب کے اوپر ہے یا ان کے کلچر کے حوالے سے؟ ہم حجاب کے حوالے سے بھی، اگر گلگت بلتستان کا کلچر کیسا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں تو اچھا ہوگا. اچھا، یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور آپ نے بھی جس بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ٹورسٹ وغیرہ، کیا ان کو گلگت کے کلچر کے ساتھ آنا چاہیے؟ کیا ان کو گلگت کا کلچر گلگت میں اپنانا چاہیے یا نہیں؟ جس طرح سے وہ اپنے شہروں میں زندگی بسر کرتے ہیں اسی طرح سے وہ آئیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ویسے دیکھیں، حجاب جو ہے نا، حجاب آپ کی مرضی ہے. ہم آپ کے اوپر ابھی ہم حجاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے، مگر جو کلچر ہے، کلچر کا خیال رکھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آؤٹ آف کنٹری سے، یورپین کنٹریز وغیرہ دوسرے ممالک سے جب ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان میں، تو وہ ہمارے پاکستان کے کلچر کا خیال رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. کپڑے وہ پاکستانی قمیص شلوار پہنتے ہیں، اگر کوئی خاتون وغیرہ چادر وغیرہ پہن کے آتی ہے تو یہ وہ لوگ ہمارے کلچر کا خیال رکھتے ہیں پاکستان کے. تو اس طرح پاکستان کے مختلف شہر ہیں، جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، ان کا اپنا ایک کلچر ہے. گلگت بلتستان ہے، ان کا اپنا ایک کلچر ہے. تو جب باہر سے کوئی آتا ہے پاکستان تو ان کے کلچر کا خیال رکھتا ہے. تو اسی طرح جب ہمارے مختلف سٹیز ہیں، اسلام آباد، کراچی وغیرہ سے لوگ ٹورسٹ آتے ہیں گلگت میں، تو ان کو چاہیے میرے خیال میں کہ گلگت بلتستان کے کلچر کا خیال رکھیں. دیکھیں، یہ تو آپ کی بات چلے میں ایک اینگل سے مان لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر کے آتا ہے گلگت، جو اسلام آباد میں رہ رہا ہے، جو لاہور میں رہ رہا ہے، وہ اسی طرح سے جس طرح سے لاہور میں رہ رہا ہے اسی طرح سے آتا ہے، تو کہیں اس سے آپ ایک پازیٹیو چیز نہیں نکال سکتے کہ یار گلگتیوں کو، جو وہاں کے مقیم افراد ہیں، ان کو پتہ لگے گا کہ وہاں پر کس طرح سے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں کا کلچر کیا ہے، تو یہ ایک آشنائی ہو جائے گی نا کلچر سے. تو یہ تو میرے خیال سے اچھی چیز ہونی چاہیے. دیکھیں، کلچر کو ہمیں چاہیے کلچر چینج نہ کریں اپنا، اور صحیح ہے. دوسروں کے کلچر کو نہ اپنائیں. کیوں؟ کلچر جو ہے وہ اگر ہم اپنا کلچر برقرار رکھیں گے، ہماری جو تاریخ ہے وہ ہمیں یاد رہے گی. ہماری ہسٹری کیسی تھی، گلگت بلتستان کی ہسٹری کیا ہے. اگر ہم اپنے کلچر کو بھول جائیں، جیسے ہم نے پاکستان میں اپنے کلچر کو بھول گئے ہیں، ابھی ویسٹ کا جو کلچر ہے وہ پاکستان میں آ گیا ہے. تو اس طرح اپنے کلچر کو بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی. اور جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں تو وہ اب اگر گلگت بلتستان میں آ رہے ہیں ان کے کلچر کو فالو کریں، نہ کہ باہر سے کلچر کو لے کے آئیں. اس طرح ہم اگر مختلف سٹیز میں جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کے کلچر کو فالو کریں. یہ کوئی دین مذہب نہیں سکھاتا ہمیں، یہ ایک اخلاقی بات ہے. سب قبول رکھتے ہیں اس کو کہ دوسروں کے کلچر کا خیال رکھیں. نہیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی بات سے جو ہے وہ متفق ہوں، میں اختلاف نہیں رکھ رہا. لیکن میں جس پوائنٹ کو یہاں پر ریز کر رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے کلچر کو لے کے آتا ہے گلگت بلتستان، وہ اس کلچر کے ساتھ آتا ہے، اور اس کو دیکھ کے جو خود گلگت کی مقیم عوام ہیں وہ ان کو ایک آشنائی ہو جاتی ہے کہ یار اچھا، پاکستان کے جو دوسرے علاقے، مثلا سوات ہے، فرض کریں پٹھانوں کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے جو بندہ آتا ہے گلگت بلتستان وہ اپنے کلچر کو لے کے آتا ہے، تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ آپ کو نظر نہیں آتا کہ یار گلگتیوں کو بھی ایک آشنائی ہو جائے گی، جو پٹھان ہیں ان کو بھی ایک آشنائی ہو جائے گی. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ یار جو ہے وہ ہمیں اپنا کلچر نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کلچر تو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کو اگر ایک ہم پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میرے خیال سے اچھی بات ہونی چاہیے. بات تو ٹھیک ہے، مگر جو کلچر ہے، اگر آپ اسلام آباد سے آتے ہیں، لاہور سے آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، میں آپ کے کلچر کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں. تو اگر آپ کراچی سے گلگت آتے ہیں اور میں کراچی والوں کے کلچر سے اختلاف رکھتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اختلاف رکھتا ہوں، تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ جب گلگت آئیں، جب آپ گلگت آتے ہیں ٹورزم کے لیے، تو آپ کو گلگتیوں کے کلچر کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ میں اختلاف رکھتا ہوں آپ کے کلچر کے ساتھ، اور آپ آ رہے ہیں گلگت، نہ کہ میں آ رہا ہوں کراچی. اور جب اسی طرح میں آؤں گا اسلام آباد، کراچی وغیرہ، تو میں ان کے کلچر کو دیکھوں گا کہ اگر وہ میرے کلچر کو پسند نہیں کرتے تو مجھے چاہیے ان کے کلچر کو اپناؤں، ان کے ساتھ رہ رہا ہوں نا میں.
ہاں یہ بات جو ہے وہ آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یار جہاں پر دو کلچر آپس میں میچ ہو رہے ہیں وہاں پر مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر دو کلچرز کا آپس میں اختلاف آ رہا ہے وہاں پر مسئلہ ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے آپ جس جگہ جا رہے ہیں اس کے کلچر کو اپنائیں, نہ کہ اپنا کلچر لے کے جائیں ان کے اوپر تھوپیں. یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ ایک اخلاقی بات ہے, سب مانتے ہیں اس کو. ویسے آپ نے یہ بات صحیح کی ہے کہ یار یہ ایک انسان کی جو فطرت ہے اس کی ایک آواز ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ہاں, اور خصوصاً کلچر کو, کسی کے کلچر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ویسے کیوں نہیں نقصان پہنچانا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں نے شروع میں ہی بتایا, کلچر جو ہے بندہ اپنے کلچر سے پہچانا جاتا ہے. گلگت کا ایک کلچر ہے, ٹھیک ہے, خصوصاً جو ٹوپی ہے گلگت کی, اگر آپ جا کے دوسری جو ہے بڑی خوبصورت, پتہ ہے آپ کو, وائٹ کلر کی, اور وہ ایک جو ہے وہ مور کا جو بہت, مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. میں نے جو ہے وہ اپنی شادی میں بھی پہنی تھی, آپ کو پتہ ہے. وہی نا, ہمارا کلچر ہے نا یہ, ہمیں اس کو اپنانا چاہیے, اس کو بھولنا نہیں چاہیے. تو اب آپ دوسری کیپ جو ہم پہنتے ہیں وہ جا کے گلگت میں جا کے پہنے تو یہ اچھا نہیں لگے. ٹھیک ہے نا, پہن تو لیں, لیکن یہ جو آپ بات کریں یہ اختلاف تو نہیں رکھ رہی ہے نا. ہاں, یہ اختلاف نہیں رکھتا, مگر ہم اس ٹاپک کو چھوڑ کے اس کو نہیں اپنا سکتے کہ وہ ہمارے کلچر کا حصہ بنے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, یہ جو ٹوپی ہم پہنتے ہیں. تو اس سے بہت ساری یادیں ہیں, ہسٹری ہے ہماری گلگت کی, شروع سے آ رہی ہے ہسٹری. اس کے علاوہ شندور میں جو پولو کھیلتے ہیں یہ ہماری ہسٹری کا ایک حصہ ہے. حجاب خصوصاً گلگت بلتستان میں عزت کرتے ہیں خواتین کی, پورے پاکستان میں کرتے ہیں, مگر سب کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ کیسے ہیں, کیسے مہمان نواز ہیں, کیسے خواتین کا احترام کرتے ہیں. تو یہ حجاب جو ہے بیسیکلی جو ہم اس گفتگو سے بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ میرے خیال سے ہم بتا رہے ہیں کہ جو حجاب ہے وہ گلگت کے کلچر کا حصہ ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے کلچر کا حصہ ہے. بالکل. تو کوئی ایسا فرد اگر کوئی کسی طرح سے بھی اگر آتا ہے, وہ کہیں کا بھی ہو, باہر ملک کا ہو, بے شک گلگت سے باہر کہیں کا ہو, اس کو چاہیے کہ وہ اس کلچر کو جو ہے وہ اس کلچر کو خراب نہ کرے, اس کلچر کے ساتھ چلے. باقی ٹورسٹ جو آتے ہیں, خود ایک گلگت بلتستان کے لوگ پورے پاکستان میں مشہور ہیں, کتنے مہمان نواز ہیں. صحیح ہے, ہم خود بلاتے ہیں ٹورسٹ کو, خود ہم جب جاتے ہیں گلگت تو اپنے ساتھ جو دوست ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, وہ خود آتے ہیں, پھر گھومنے چلے جاتے ہیں بہت ساری جگہیں. اس طرح مہمان نواز بہت ہیں, وہ ہم خود بلاتے ہیں ٹورسٹ کو, مگر مسئلہ یہ کلچر کا مسئلہ آتا ہے. اچھا, ویسے ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ آپ نے بات کی نا کہ ٹورسٹ کو بلاتے ہیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یار میں بہت دیکھتا ہوں کہ خود جو ہمارا علاقہ ہے وہاں پر گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے. یار یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ ٹورسٹ آتے ہیں, آپ جائیں خنجراب ٹاپ پہ جائیں, چاہے دیوسائی کی طرف جائیں, چاہے استور کی طرف جائیں, برا حال ہوتا ہے کچرے سے. پتہ نہیں, یہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. باتوں میں یہ بات بھی آ گئی, تو ٹورسٹ کو چاہیے وہ آئے اور جو کچرا کرتا ہے وہ کچرا نہ کرے, کیونکہ شمال بہت صاف ہے, خوبصورت علاقہ ہے, خدا کی ساری نعمتیں ادھر ہیں, خدا کے مظہر ہیں ادھر, تو اس کو دیکھے اور مزے کرے, مگر کچرا نہ کرے, گندہ نہ بنائے. وہاں کے یعنی جو ہم خود گلگت وغیرہ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی تو چاہیے نا کوئی ایک ایسا انتظام کریں کہ بھائی گندگی نہ ہو. مثال کے طور پہ ہم اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں, ڈسٹ بنس رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو کچرا ہے سارا ڈسٹ بن میں ڈالیں گے تو کچرا نظر نہیں آئے گا. یہ بھی اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے وہاں پر؟ یہ میں تو بہت اندر کی طرف تو نہیں گیا, ظاہری سی بات ہے. نہیں, یہ کام تو ہوا ہے, مگر آپ دیکھیں یہ کام ہے دیوسائی کی طرف ہے, استور کی طرف ہے, مگر جتنے بھی ڈسٹ بن لگے ہوں, اگر میرے سامنے ڈسٹ بن ہے, اب میرے اوپر ہے کہ میں جا کے اس کچرے کو ڈسٹ بن میں پھینکوں یا ادھر ہی پھینک دوں, یہ بندے کے اوپر ہے. اب جب آپ ڈسٹ بن نہ بھی ہو وہاں پہ, تو آپ ایک خوبصورت جگہ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ ٹیشو سے ناک صاف کر کے ادھر ہی پھینک دیں, دل کرتا ہے آپ کا؟ نہیں کرتا نا, دل نہیں کرتا. ایسی خوبصورت جگہ ہیں تو اس کو گندا کیوں کریں؟ ڈسٹ بن ہو نہ ہو آپ کو فرق نہیں پڑتا, مگر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کریں اس پہ کام, مگر پھر بھی دل نہیں کرتا نا یار, ایسی جگہ کو گندا کریں. خوبصورت جگہ ہے. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے نتیجے کی طرف ہمیں جانا. نتیجہ آپ بتا دیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ یار ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ہمیں چاہے کہیں پر بھی ہوں, کسی کے کلچر کو, کسی کے فرہنگ کو جو ہے وہ ٹھوس نہیں پہنچانی چاہیے. ہاں بے شک, کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, چاہے ہم جہاں سے بھی ہوں اور جہاں بھی جائیں. ہم صرف ایک گلگت کی ہی بات نہیں کر رہے, پورے پاکستان کی, کہیں پر بھی جائیں, کلچر کا خیال رکھیں. کلچر کا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ نے اچھی مثال دی, جو یورپین کنٹری سے جو لوگ آتے ہیں وہ کلچر کا خیال رکھتے ہیں. جب ہم اگر یورپین کنٹریز میں بھی جائیں تو وہ لوگ بھی ہم سے چاہتے ہیں ہم ان کے کلچر کو اپنائیں. البتہ وہ الگ بات ہے کہ وہ الگ بات ہے کہ وہ تھوڑا سا خطرناک ہے, مگر
وہیں سب کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ البتہ ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں، جس طرح سے یار پینٹ شرٹ وہاں پر پہنی جاتی ہے تو ہم جا کے وہاں پر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان کا جو ہے وہ کلچرل جو لباس ہے وہ قمیص شلوار سے بہت زیادہ اس کا وہ ہے نا، تو ہم جب جاتے ہیں کسی دوسرے ملک تو وہاں پر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. تو جس حد تک ہو سکتا ہے، اور جو باؤنڈریز ہیں، جو لمٹس ہیں، ریڈ لائنز ہیں، وہاں تک تو ہم کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی ہے. تو یہ تو ہو گیا پہلا پوائنٹ. اچھا، تو دوسرا پوائنٹ جو نکلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی صرف ہمیں سے مراد ہے سب کو. البتہ جو یورپین کنٹریز سے بھی لوگ آتے ہیں نا، میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے وہ اس چیز کا کافی خیال رکھتے ہیں. ہاں، وہ لوگ خیال رکھتے ہیں، اپنے ہی ہوتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں، سارے اچھے بھی نہیں ہوتے، سارے برے بھی نہیں ہوتے. تو البتہ نکل آتے ہیں اس کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ. البتہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ کو پتہ ہے، میں مزے کی بات بتاؤں، میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ خود گلگت کے لوگ نہیں تھے وہ، میں خود دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے. باہر کا بندہ تھا کوئی، اور پتہ لگ رہا تھا یار یہ یا پنجاب سائڈ سے ہیں یا پھر جو ہے وہ پاکستان کی ساؤتھ کی سائڈ سے. تو وہاں پر جو ہے کچرا پڑا تھا، اس بندے نے، وہ بندہ آیا اور خود اس نے کچرا اٹھا کے ڈسٹ بن میں رکھا. وہی بات مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے. سب برے بھی نہیں ہوتے، سب اچھے بھی نہیں ہوتے. تو کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں اور صفائی کر کے جاتے ہیں، صاف کرتے ہیں. پاکستان مطلب جس جگہ وہ جاتے ہیں ٹوریزم پہ، اور وہاں صفائی کر کے آتے ہیں. اور مختلف لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں. اور بات تو پھر آ گئی نا وہاں پر کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہاں، صفائی نصف ایمان ہے. بات سب کرتے ہیں، مگر عمل کم کوئی کرتا ہے. ہاں، کم ہی کرتے ہیں ہم اس بات پہ. چلیں ٹھیک ہے، پھر مجھے تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات. چلیں پھر اس ٹاپک پہ بڑا مزہ آیا بات کر کے. تو انشاءاللہ پھر بات چلتی رہے گی اگلے کسی ٹاپک پہ انشاءاللہ.